السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کی کچھ کامن کویشچن آنسر کروں گا، اور یہ اسپیشلی ماسٹر کی جو ایجوکیشن لیول ہے، ہیلتھ اینڈ سیفٹی میں یا انوائرمنٹل میں یا دوسرے مینجمنٹ میں، اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ چونکہ پچھلی ویڈیو جو آپ لوگوں نے دیکھی تھی اس میں ہم نے نبوش آئی جی سی کی بات کی تھی، تو آج ہم تھوڑا فریم ورک اور ایجوکیشن لیول کو ڈسکس کریں گے۔ تو 3 پوائنٹ ہے جس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ پہلے یہ کہ ماسٹر لیول کی کوالیفیکیشن کون سی ہے، اور اس کے ساتھ جڑا ہوا کویشچن کہ یہ کوالیفیکیشن کہاں سے ہے، مطلب یہ کون سی کنٹری کی کوالیفیکیشن ہے، اور کون سا فیلڈ ہم چوز کریں۔ پھر جب فیلڈ ہم چوز کریں، کوالیفیکیشن چوز کریں، اس کے بعد ہم کون سے انسٹیٹیوشن کو چوز کریں، اور انسٹیٹیوشن کو چوز کرنے کے لیے کون سے پوائنٹ کو ہمیں کنسیڈر کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی کہ جب ہم یہ کورس کمپلیٹ کر لیں، ماسٹر ہم کمپلیٹ کر لیں یا ماسٹر لیول کا کورس ہم کمپلیٹ کر لیں، اس کے بعد ہمارے پاس آپشن کیا رہیں گے۔ تو ان سب کو آج ہم ڈیٹیل سے دیکھیں گے۔ اگر آپ کو بھی اپنے ہیلتھ اینڈ سیفٹی یا انوائرمنٹل فیلڈ میں آگے جانا ہے، اور آپ لیول 6 یا لیول 7 ڈپلوما کرنا چاہتے ہیں، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ اچھا، تو سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ کوالیفیکیشن کہاں سے ہے۔ نبوش، اوتم، این وی کیو، جتنی بھی یہ کوالیفیکیشن ہے یہ ساری یو کے سے ہیں۔ آف کال یا دوسرا ہے، یہ ساری کوالیفیکیشن یو کے سے ہیں۔ اب اس میں ہم کوالیفیکیشن لیول کو سمجھیں گے، اور جس طرح پاکستان انڈیا میں ہم ایف اے سی پہلے میٹرک کرتے ہیں، پھر ایف اے سی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ہم آتے ہیں بیچلر پر، بی اے پر، یا اس کے بعد ماسٹر پر۔ تو یو کے میں یہ سسٹم ہے کہ وہاں پر لیول 3، لیول 4، 5، 6 اور 7 اس طرح ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو لیول 3 سرٹیفکیٹ آپ نے کیا ہے نبوش آئی جی سی کا یا انوائرمنٹل میں آپ نے کیا ہے، وہ ایف اے سی کے برابر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ بڑا بیسک ہے۔ پھر اس کے بعد لیول 4، 5 آ جاتا ہے۔ جب آپ لیول 6 کر لیتے ہیں تو وہ بیچلر کنسیڈر کیا جاتا ہے یو کے میں۔ یہ وہاں کی جو ایوارڈنگ باڈی ہوتی ہے اس سے ریکگنائزڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیول 6 کے بعد آپ لیول 7 میں ایڈمیشن کے لیے ایلیجیبل ہو جاتے ہیں۔ اب لیول 7 کی ایلیجیبلٹی کرائٹیریا وہ ڈیفر کرتا ہے، آپ کو ورک ایکسپیرینس کے بیس پر بھی لیول 7 میں ایڈمیشن مل جاتا ہے، یا آپ نے آلریڈی کہیں سے ڈگری کی ہو جو نارمل بیچلر آپ کرتے ہیں، اس کے بعد بھی آپ لیول 7 میں جا سکتے ہیں۔ اچھا، جو لیول 7 کی کوالیفیکیشن ہے وہ ماسٹر کی ایکویلنٹ ہے، فل ماسٹر ڈگری نہیں ہے، ماسٹر کی ایکویلنٹ ہے۔ مطلب اس کا کیا ہوا کہ ایک سائڈ پر ہمارے پاس فل ماسٹر ڈگری ہے، اور ایک سائڈ پر ہمارے پاس لیول 7 ڈپلوما ہے، تو ان کے کریڈٹ آورز ہوتے ہیں۔ یوزولی یو کے میں ماسٹر ڈگری جو ہے وہ 180 کریڈٹ آورز کی ہوتی ہے۔ آپ جب لیول 7 ڈپلوما کرتے ہیں تو یہ 120 کریڈٹ آور ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کو جاب پلیسمنٹ بھی لگ سکتی ہے، جاب کا آپشن بھی آپ کے پاس ہے، اور آپ فردر اسٹڈی بھی کر سکتے ہو۔ اگر فردر اسٹڈی کرتے ہو، ماسٹر ٹاپ اپ کے لیے آپ جاؤ گے، آپ آن لائن بھی کر سکتے ہو، آپ وہاں جا کر بھی کر سکتے ہو۔ تو اس میں آپ کو ماسٹر 2 سال کا ہو یا 1 سال کا ہو، اس میں آپ کو تھوڑا ایگزمپشن ملے گا، یعنی آپ نے جتنا اسٹڈی کیا ہے وہ اس کے وہاں پر کاؤنٹ ہوگا۔ تو اگر 1 سال کا ہو تو وہ شاید آپ کو 6 مہینے کا مل جائے۔ وہ یونیورسٹی تک، ہر یونیورسٹی کے ڈفرینٹ کرائٹیریا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، جب آپ لیول 7 ڈپلوما کر لیتے ہیں تو اس کے بعد 2 آپشن ہیں، یا تو آپ سیدھا آپ جاب کے لیے اپلائی کریں گے، انٹری لیول سے آپ سٹارٹ کریں گے، یا آپ فردر اسٹڈی کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب ہم اسپیشلی آج، کیونکہ مین ہمارا ٹاپک تھا کہ ماسٹر لیول کون سی کوالیفیکیشن ہے، ابھی اس کے بعد ہم لیول 7 کو تھوڑا ڈیٹیل سے ایکسپلین کریں گے، اور میں آپ کے ساتھ اپنا ایکسپیرینس بھی شیئر کروں گا، کیونکہ پچھلے تقریباً 8-9 مہینے سے میں لیول 7 ڈپلوما کر رہا ہوں انوائرمنٹل اور سسٹینیبلٹی مینجمنٹ میں۔ تو اس لیے یعنی بوش کے ٹاپک کو میں نے اتنا ٹچ نہیں کیا۔ میں خود آئلٹس ٹیچنگ بھی کرتا ہوں، اور اپنی اسٹڈی بھی کر رہا ہوں، اور کام بھی ہوتے ہیں۔ تو آپ لوگوں کے کیونکہ کویشچن بہت آ رہے تھے، پہلے تو میں انڈیویجولی ہر ایک کو رپلائی کیا، پھر میں نے سوچا ڈیٹیل ویڈیو بنا دے تاکہ یہ ہمیشہ کے لیے رہیں، اور کوئی کسی کا بھی سوال ہو تو اس سے وہ مفید ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیول 7 ڈپلوما جو ہے اس کو میں نے چوز کیا اوتم۔ اب یہ نبوش میں بھی ہے، ٹھیک ہے، اور نبوش سے یاد آیا، ابھی اپریل کا مہینہ ہے، ٹھیک ہے، اس مہینے کے اینڈ تک
اگر آپ ایکسٹرا آرڈنری صلاحیت رکھتے ہو تو نبوش جو لیول 6 ڈپلوما ہے اس کے لیے آپ کو اسکالرشپ بھی مل سکتی ہے. اس کی ڈیٹیل آپ خود نبوش کی ویب سائٹ پہ چیک کرو. لیکن ود ان دس منتھ اف آئی ایم ناٹ رانگ 23 سے کہ 24 اپریل لاسٹ ڈیٹ ہے نبوش ڈپلوما کی اسکالرشپ کے لیے. وہ فل اسکالرشپ ہے جو لیول 6 کا ڈپلوما ہے اس میں آپ کو مل سکتا ہے. اور ایک این وی کیو ہے. تو نبوش کا جو ڈپلوما تھا اوتم کا تھا اور این وی کیو کا تھا, ان تینوں میں بڑا ڈفرینس ہے. فیس کا بھی ڈفرینس تھا تو افورڈیبلٹی کی بات آ جاتی ہے. اور بھی بہت ریزن تھے تو میں نے اوتم کو چوز کیا. آپ کی اپنی مرضی ہے, آپ این وی کیو میں بھی جا سکتے ہو, اوتم میں بھی جا سکتے ہو, نبوش میں بھی جا سکتے ہو. تو ابھی اس کورس کو میں تھوڑا آپ کے ساتھ ڈیٹیل میں شیئر کرنا چاہتا ہوں. لیول 7 کا جو کورس ہے یہ موسٹلی آپ کو آن لائن ملے گا کیونکہ ہم پاکستان میں بیٹھے ہیں. ادھر کوئی فزیکل سینٹر نہیں ہے کہ ایک ہی سٹی میں سارے لوگ بہت سارے لوگ لیول 7 کر رہے ہیں تو وہ گروپ بنا دیں گے. نہیں, ایسا نہیں ہوتا. یہ آن لائن ہے, ڈسٹینس لرننگ اس کو بولتے ہیں. ایک بندہ لاہور سے ہے, ایک پشاور سے, ایک کراچی سے, ایک دبئی سے ہے, ایک سعودی سے ہے. کیونکہ آن جاب اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں, وہ جاب بھی کر رہے ہیں, کوئی سیفٹی آفیسر ہے, کوئی کسی اور فیلڈ میں ہے اور وہ اپنی کیریئر کو انہینس کرنا چاہتے ہیں, اپنی نالج بڑھانا چاہتے ہیں اور سرٹیفکیشن کرنا چاہتے ہیں. تو انسٹیٹیوشن اس کی ان کا ایک گروپ بنا لیتا ہے اور آپ کو ٹیچر آن لائن کلاسز لیتا ہے. اب ادھر ایک بات آپ نوٹ کیجیے گا جو کہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ہم نے ڈسکس بھی کیا تھا کہ ہم کون سی انسٹیٹیوشن کو چوز کریں, اور انسٹیٹیوشن سے پہلے آپ یہ ڈیسائیڈ کریں کہ آپ کو کون سا کورس کرنا چاہیے. آپ ہیلتھ اینڈ سیفٹی میں بھی جا سکتے ہیں, آپ انوائرمنٹل مینجمنٹ میں بھی جا سکتے ہیں, آپ سسٹینیبلٹی میں بھی جا سکتے ہیں, آپ ہیومن ریسورس میں بھی جا سکتے ہیں. اچھا, اس میں ٹیچنگ بھی ہے, آپ ٹیچنگ کا ڈپلوما بھی کر سکتے ہیں. آپ خود اوتم کی ویب سائٹ پر چیک کر سکتے ہیں, دیر از اے لسٹ, بہت سارے کورسز ہے. ٹھیک ہے, اچھا آپ کی اپنی مرضی ہے. کورس آپ کے اوپر کوئی نہیں توپ سکتا کہ آپ انوائرمنٹل کرے, سسٹینیبلٹی کرے, ہیلتھ اینڈ سیفٹی کرے, کسی اور فیلڈ میں جائے. آپ اس لیول تک جب آئے ہو تو اتنی تو میچورٹی آپ میں ہوگی, آپ خود ڈیسیجن لے سکتے ہوں گے, آپ نے دنیا دیکھی ہوں گی کس فیلڈ میں جانا ہے, کس فیلڈ میں نہیں جانا. ٹھیک ہے, اس کے بعد مین کوشچن ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ ہم کون سی انسٹیٹیوشن کو چوز کریں. اب یہاں مجھے آپ کا فوکس چاہیے. ٹھیک ہے, کون سے انسٹیٹیوشن کو چوز کریں اس کا ڈائریکٹ جواب میں آپ کو نہیں دے سکتا کہ یہ انسٹیٹیوٹ اس کے پاس جاؤ, اس کے پاس جاؤ, اس کے پاس جاؤ. نہیں, میں آپ کو ایک چیز بتاؤں گا, اس کو آپ سمجھیے گا. وہ کرائٹیریا جس انسٹیٹیوشن کے پاس ہو ادھر جاؤ. ٹھیک ہے, پہلے تو آپ یہ دیکھو 3 سوال آپ ان سے کرو کسی بھی انسٹیٹیوشن کے پاس جاؤ. ایک تو فیس, ٹیوشن فیس ویری کرتی ہے, کسی کی کم کسی کی زیادہ, وہ تو آپ بہتر سمجھتے ہو. دوسرا آپ ان سے یوں پوچھو کہ آپ ہمیں کورس کتنا پڑھاؤ گے, اسٹڈی اسٹڈی میتھڈ کیا ہے, کیا آپ آن لائن ٹیچر دیتے ہو, اگر آن لائن ٹیچر دیتے ہو ہمیں, وہ کتنا عرصہ ہمیں پڑھائے گا. ادھر ایک بات یاد رکھو, یہ بات مجھے بڑا افسردہ کرتی ہے. جہاں آپ رہ رہے ہو وہاں ایک ٹرم بہت مشہور ہے, ڈن بیس ڈن بیس ڈن بیس. پیسے دے دو ہمیں, گھر بیٹھ جاؤ, سرٹیفکیٹ لے جاؤ, کوئی ایگزام ہے نہیں اس میں, اسائنمنٹ بیسڈ ہے, رپورٹ بیس ہے. تو یہ تو آپ کر لو گے, پھر آپ کے پاس نالج کہاں سے آئے گا. بھائی کمپٹیشن بہت زیادہ ہے, یو ہیو ٹو بی ایکسٹرا آرڈنری. آپ سعودی دبئی کہیں جا رہے ہو تو وہاں پہ صرف پاکستان انڈیا سے لوگ نہیں آتے, پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں, کمپٹیشن ہے. تو میں کیوں آپ کو ہائر کروں جب آپ سے بہتر بندہ مجھے مل رہا ہے اور آپ کے پاس فیک سرٹیفکیشن ہے, میں تو آپ کے اوپر بین لگا دوں گا. تو اس بات کا بڑا خیال رکھنا, غلط بندوں کے ہاتھ ہی نہیں چڑھنا. تو آپ انسٹیٹیوشن سے پوچھو کہ بھئی آپ ہمیں کتنی ڈیوریشن پڑھاؤ گے, کیونکہ جتنی ڈیوریشن آپ کو ٹیچر پڑھائے گا وہ بڑا میٹر کرتا ہے. یوزولی یہ 20 دن پڑھاتے ہیں اور ٹیچر خالی ریڈنگ کر کے چلا جاتا ہے, رپورٹ وغیرہ دے دیتا ہے, بولے خود کر لو, کیونکہ ایگزام تو اس میں ہے ہی نہیں نا. دوسری بات, آپ ان سے یہ پوچھو کہ کیا آپ کو آن لائن پورٹل ہے. اب آن لائن پورٹل بہت امپورٹنٹ ہے. وہاں پہ اسٹڈی مٹیریل ہوتا ہے, سیناریو بیسڈ کوشچن ہوتے ہیں, اور آپ کی اپنی مرضی ہے, 1 سال کا اس کا ڈیوریشن ہوتا ہے. آپ کی اپنی مرضی ہے کہ آپ کس ٹائم پڑھ رہے ہو, کتنا پڑھ رہے ہو, اس کو دوبارہ ریپیٹ کر رہے ہو. کیونکہ ٹیچر نے جب ایک دفعہ پڑھ لیا وہ تو چلا گیا, گزر گیا. اب اس کو جب آپ دوبارہ میسج کرتے ہو اس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا, اس نے بزنس چلا رہا ہے, ہزاروں اسٹوڈنٹ اور ہے, وہ آپ کو کیوں ٹائم دے. ٹھیک ہے, آن لائن پورٹل جو ہوتا ہے اس میں وہ اسٹڈی مٹیریل آلریڈی پڑا ہوتا ہے, اس کا لاگ ان آپ کے پاس ہے, دوسرے اسٹوڈنٹ کے پاس ہے, سب کے پاس ہے.
تو وہ سب اپنی مرضی سے دوبارہ دوبارہ دیکھتے ہیں اور اپنا نالج حاصل کرتے ہیں. ایک ویڈیو ایک دفعہ دیکھی، دوبارہ دیکھی، ایک ویڈیو لیسن. تو آن لائن پورٹل جس کے پاس ہو اس سے بہتر کوئی نہیں ہے. وہاں پہ میں اس کے بعد شاید آپ کو دکھا دوں، اس ویڈیو میں تو نہیں لیکن اگلے دن کہیں میں آپ کو دکھا دوں کہ آن لائن پورٹل کیسے ہوتا ہے. وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. وہاں پہ سیناریو بیسڈ کویشچن ہوتے ہیں، ایم سی کیوز ہوتے ہیں، آپ کو ویڈیو لیسن دیتے ہیں. حالانکہ انہوں نے بھی وہ آن لائن پورٹل اتنا ایڈوانس اسٹینڈرڈ کا نہیں ہے. انہوں نے بھی وہ اے آئی سے بنایا ہے. وہ جب ویژول آپ دیکھو گے اتنا اچھا نہیں ہے، لیکن پھر بھی کمپیئر ٹو اے ٹیچر جو آن لائن خالی گروپ میں پڑھاتا ہے، آپ اس سے کویشچن بھی نہیں کر سکتے، اس سے آن لائن پورٹل بہت اچھا ہے. تو جب انسٹیٹیوشن کو چوز کرو یہ پوائنٹ دیکھو، جس کے پاس آن لائن پورٹل اور اچھا ٹیچر ہو وہ آ جاؤ. اور ٹو بی ہانسٹ آپ کے پاس اتنی چوائسیز نہیں ہے اس میں، آپ کو خود ہی اسٹڈی کرنی ہوگی. اور ایک چیز اس میں کامن ہے ہیلتھ اینڈ سیفٹی اور انوائرمنٹل میں، کہ یہ رسک اسسمنٹ ہو گیا، رپورٹنگ ہوگی، رپورٹنگ ہو گئی. یہ کسی نے اگر لیول 3 میں کیے ہیں تو لیول 6 اور 7 میں اس کو بڑی آسانی ہوگی. میں نے خود بھی اپنا رپورٹ بنایا ہے، کسی دن میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. وہ ایک رپورٹ کو بنانے میں میرے پتہ نہیں 9 سے 10 دن لگ گئے. خود ریسرچ کرنا تھا، یہ وہ، ابھی اسائنمنٹ جمع کرنے ہیں، تو میرا کچھ مہینے میں وہ ختم ہو جائے گا. جو لاسٹ ٹائم میں نے نبوش کی آئی جی سی کی ویڈیو بنائی تھی، اس سے لے کر اب تک میں یہ اسٹڈی کر رہا ہوں. یہ ریسرچ خود بہت وہ ہیوی چیز ہے، کیونکہ مجھے پتہ ہے میں اسٹڈی اگر نہ بھی کروں مجھے ڈپلومہ مل رہا ہے، لیکن کل کو میں جاؤں جاب پہ یا میں کہیں اور کسی فیلڈ میں جاؤں اور میرا یہ دماغ خالی ہے، اور بندہ بولے گا یہ ہے کیا ہے، آپ کے پاس یہ ڈپلومہ ہے اور دماغ خالی ہے. ایک اور بات بتا دوں انسٹیٹیوٹ کو، یہ انسٹیٹیوٹ کو لے کر میں نے ڈسکشن اس لیے کی کہ جب میں ایڈمیشن لے رہا تھا میں بہت سارے انسٹیٹیوشن کے پاس گیا، آن لائن فزیکل. 99% انہوں نے مجھے بولا پیسے دے دو، 6 مہینے گھر بیٹھ جاؤ، سرٹیفکیٹ لے لو. ایک سے میں نے پوچھا کہ مجھے پڑھنا ہے، بولے پڑھنے کی ضرورت کیا ہے، آلریڈی تم نے پڑھا ہوا ہے. میں نے کہا یہ دیکھو، ایک انسٹیٹیوشن مل گیا، اس کا اونر کہہ رہا تھا میں نے بک کلک کی ہے. اور میں نے کہا میں بڑا خوش ہوا، میں امپریس ہوا. میں نے ادھر ہی ایڈمیشن کر کے اس کو پیسے دے دیے. کچھ دن ہفتہ گزر گیا اور کوئی رسپانس ہی نہیں ہے. اور جو ریسیپشنسٹ تھا اس کو میں بولتا تھا بھائی کتابیں ہیں، وہ کتابیں تو دے دو نا، پی ڈی ایف میں سینڈ کرو، مجھے بکس دے دو. میرے لیے لکھی ہے نا، کسی باہر ریڑی والی کے لیے تو نہیں لکھی کہ اس میں جا کے پکوڑے بھیجے گا. بھائی بک ہی نہیں دے رہا. میں سمجھ گیا یہ تو کوئی گڑبڑ ہے. میں اس کو جا کے بولا بھائی پیسے واپس کرو. پھر کر کرا کے اور انتظار کر کے، اچھا اس میں ٹائم بھی ویسٹ ہو رہا ہے، ٹائم بھی ویسٹ ہو رہا ہے. پھر ایک جا کے کوئی انسٹیٹیوٹ مل گیا تو وہاں سے ابھی میں پڑھ رہا ہوں. تو وہ کلاسز تو 20 دن انہوں نے لے لی، وہ ختم ہو گئی. ابھی آن لائن پورٹل تھوڑا اسٹڈی کر رہا ہوں، خود ریسرچ کر رہا ہوں، تو کام چل رہا ہے میرا. مطلب جو نالج مجھے چاہیے تھی وہ مجھے مل گئی ہے. اگر آپ نالج نہ بھی لو آپ کو سرٹیفکیٹ مل جائے گی. یہ اوتم میں ایگزام نہیں ہے، لیول 6 اور 7 میں کوئی ایگزام نہیں ہے، اسائنمنٹ بیسڈ ہے. لیکن آن دا فیلڈ جب آپ جاب پہ جاؤ گے نا، دیکھو ایک بات کو غور سے سمجھو. معذرت کے ساتھ ہم دیسی لوگ ہر جگہ گندی کرتے ہیں. آپ لوگوں کو پتہ ہے دبئی پہ آپ لوگ بین ہوئے ہو نا، ابھی جا کے کہیں اور ملک گندا کر رہے ہو نا. معذرت کے ساتھ برا نہیں ماننا، کام یہی کرتے ہو، اسی کا تم لوگ سوچتے ہو. تو جب فیک سرٹیفکیٹ لے کر یا اوریجنل سرٹیفکیٹ لے کر بغیر نالج کے آپ کو جاب بھی مل جائے گی، ٹھیک ہے. اور ایک ایسی آپ یار کہیں لاری اڈا پہ تو نہیں جا رہے، کہیں گلشن اقبال تو نہیں جا رہے، کہ کورنگی میں تو نہیں جا رہے، یا فوارہ چوک پہ تو نہیں جا رہے کہ وہی لوکل بندے ہیں ان میں سے آپ اچھے ہو. وہی آپ مڈل ایسٹ جا رہے ہو، کہیں اور جا رہے ہو، پوری دنیا سے لوگ آ رہے ہیں. اور تمہارے جیسا کوئی گگشتو ادھر بیٹھا ہوگا جس کے پاس خالی ڈپلومہ ہوگا، اور تم کتنے دن چل پاؤ گے بغیر نالج کے، بغیر اسکل کے؟ تم کتنا آگے چل پاؤ گے یہ بتاؤ مجھے. مہینے بھی نہیں ٹک پاؤ گے. اور جاب تو جاب چلی جائے گی، اوپر سے بین بھی ہو جاؤ گے. کمپنی کے اوپر نہیں، پوری وہ کنٹری کے اوپر بین ہو جاؤ گے. اور پھر تمہاری وجہ سے جو جنون بندے ہوں گے جن کو ضرورت ہوگی، یار ایسے لوگ ہیں جن کو ماں باپ نے پتہ نہیں کیا کیا کہاں سے پیسے جوڑ کے پڑھایا ہوتا ہے کہ باہر جائے اپنا پیٹ کاٹ کے، ان کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہوتے، وہ جنون بندے ہوتے. لیکن جب ان کی کنٹری، ان کی سٹی بدنام ہو جاتی ہے تو پھر وہ بھی اس بھیڑ کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ بھی اس بھیڑ کا حصہ بن جاتے ہیں اور شک کا شکار ہو کے وہ بھی. تو ان چیزوں سے دور رہو، اور مہربانی کر کے میرے اس ویڈیو کی نیچے کوئی کمنٹ نہیں کرنا کہ مجھے ڈن بیس ڈن بیس. پچھلی ویڈیو کے اندر اتنے لوگوں نے کمنٹ کیے،
آئلٹس کے لیے بھی اتنے لوگ کمنٹ کرتے ہیں کہ بھائی ڈن بیس میرا دماغ خراب ہو جاتا ہے کن گدوں کے ساتھ، میرا معذر کے ساتھ، لیکن گدے ہیں یار، ہر چیز ڈن بیس وٹ دا اینی وے. تو اچھا دیکھو، انسٹیٹیوشن اور اس کی وجہ سے میرا دماغ خراب ہو جاتا ہے، مین پوائنٹ میں بھول گیا. اب اس میں اسٹڈی کیسی ہے؟ میتھڈ تو میں نے آپ کو بتایا کہ آن لائن ہے اور فزیکل کلاسز میں کوئی نہیں ہے. آن لائن ہے اور دوسری کیا بات ہے کہ پورٹل ہے. پھر اس کے بعد اس میں ہوتا کیا ہے؟ اس میں ہوتا کیا ہے، چاہے آپ ہیلتھ اینڈ سیفٹی کر رہے ہو یا انوائرمنٹل کر رہے ہو، چونکہ میں خود انوائرمنٹل کر رہا ہوں، تو اس میں یہ ہے کہ 7 اسائنمنٹ ہے. ڈیوریشن اس کی 1 سال تک ہے، 6 منتھ سے لے کر 1 سال تک اس میں آپ کا ختم ہو جاتا ہے. ایک رپورٹ رائٹنگ ہے، جس طرح آپ نے بوش آئی جی سی میں رسک اسسمنٹ کیا تھا IG2، اس طرح یہاں پر رپورٹ رائٹنگ ہے. اور وہ امپیکٹ انوائرمنٹل اسپیکٹ اینڈ امپیکٹ اسسمنٹ، انوائرمنٹل اسپیکٹ اینڈ امپیکٹ اسسمنٹ ہے. تو وہ ایک ڈیٹیل ہوتا ہے، وہ میں نے خود بنائی ہے، میں کسی دن آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا. اگر آپ میں سے کوئی انوائرمنٹل میں جائے تو نیچے مجھے لکھ دیں، میں آپ کو لکھ دوں گا. اور ہاں، کوسٹ جو ہے وہ جتنی اس کی ٹیوشن فیس آئے گی وہ انسٹیٹیوشن کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. کوئی آپ سے ایک اماؤنٹ لے گا، کوئی دوسرا اماؤنٹ لے گا، لیکن انسٹیٹیوشن چوز کرنا آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ کس انسٹیٹیوشن کے پاس جائے. اگر آپ کسی 2 نمبر بندوں کے ہاتھ لگ گئے تو یہ وہ سارے ایک کام کرنا، سارے انسٹیٹیوشن کو اپروچ کرنا اور ان کو یہ نہ بتانا کہ یہ باتیں میں نے آپ کو بتائی ہے، پھر وہ دیکھنا کہ آپ کو وہ کیا کہتے ہیں، تو آپ کو دودھ کا دودھ پانی کا پانی سب مل جائے گا. لیکن نصیحت یہ ہے آپ کے لیے کہ اگر انسان کے بچے ہو تو اچھے انسٹیٹیوشن کے پاس جاؤ، 2 نمبر کام نہیں کرو اور زندگی میں کچھ اچھا بھی کرو. ٹھیک ہے؟ اور ہاں دیکھو کہ اگر آپ کو سرٹیفکیشن مل جائے وداؤٹ نالج آپ کو سرٹیفکیشن مل جائے نا، تو زیادہ دور نہیں چل پاؤ گے. ٹھیک ہے؟ تو امید ہے کہ آپ کو ضرور کچھ فائدہ ملا ہوگا ماسٹر کے لیے لیول 7. اور اس کے بعد کی آپشن یہ ہے کہ آپ کو جاب بھی مل سکتی ہے اور آپ فردر اسٹڈی کے لیے بھی جا سکتے ہو. فردر اسٹڈی UK میں بھی کر سکتے ہو، یورپ میں بھی کر سکتے ہو. USA میں کچھ لوگ اوتم کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھنا کہ اوتم اتنا وائڈلی جو ہے نا ایکسیپٹیڈ نہیں ہے. UK کی باڈی ہے، رجسٹرڈ ہے اور گورنمنٹ سے، جس طرح ہمارا بورڈ ہوتا ہے، پشاور کا بورڈ ہے، لاہور کا بورڈ ہے، فیڈرل بورڈ ہے. تو جو آپ کو کوالیفیکیشن ملتی ہے وہ UK کا جو بورڈ ہے اس سے ملتی ہے. تو یہ فیک نہیں ہے، لیکن اتنی ریکگنیشن نہیں رکھتی. UK اور یورپ کے علاوہ اتنی نہیں رکھتی، لیکن UK اور یورپ بھی تو کسی سے کم نہیں ہے. تو دیکھ لو، اپنی مرضی ہے. اگر اوتم میں نہیں جاتے NVQ میں جاؤ، اگر NVQ میں بھی نہیں جاتے، پیسے زیادہ ہے اور بہت ذہین ہو، نبوش میں جاؤ، کیونکہ نبوش ٹاپ آف دی رینج ہے. ٹھیک ہے؟ اگر کوئی کوشچن ہو بلا جھجک مجھ سے نیچے پوچھ سکتے ہو، اور میری کوشش رہتی ہے کہ میں آپ کو اپروچ کروں اور آپ کو جواب دوں. دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.